ہمارے لیے مخلوق میں سب سے زیادہ درجہ مرتبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی ان جیسا نہیں، ہر لحاظ سے وہ سب سے زیادہ شان والے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ مگر ہم میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کرتا، اللہ کے مثل یا اللہ کے برابر ان کو سمجھتا نہیں۔ ہم اگر نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا مطلب؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ان کو پکارتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ سمجھ آئی بات؟ اگر وہ اللہ تعالی کے رسول نہ ہوں تو بتائیے کوئی مسلمان ان کا کلمہ پڑھے گا؟ نہیں۔ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے ہو کر بھی، اتنے مرتبے والے ہو کر بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کو جو کمال حاصل ہے وہ رب تعالی کا دیا ہوا ہے، وہ ذاتی طور پر کوئی کمال رکھتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ہم نے اتنی بات جان لی تو پھر بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پاس کسی اور کے لیے کوئی رعایت ہوگی؟ کیونکہ نبی پاک جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو کسی اور کی وہ جب مرتبت ہی نہیں ہے، تو جب ہم نبی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم نبی کی عبادت نہیں کرتے، تو ہم کسی اور کی کہاں سے کریں گے؟ اور پھر ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالی بنانے والا ہے، رازق، معبود، خالق وہی ہے حقیقی، اس کے سوا کوئی نہیں۔ آج جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں یا ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہیں، وہ جان لیں کہ وہ ہم پر غلط الزام لگا کر خود کو تباہ کرتے ہیں، خود کو برباد کرتے ہیں۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہم مومن ہیں، تو ان کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں۔ ہمیں یقین ہے اپنے عقیدے پر، کوئی شبہ نہیں ہے، تو ان کی باتوں میں آ کر ہم نے اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا۔ اب دھیان سے ایک مرتبہ پھر سن لیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت، پوجا، پرستش، ورشپ کے لائق نہیں۔ اللہ تعالی جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی چیز اس جیسی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، ہر وہ چیز جو ہے اس کو آپ چیز کہتے ہیں، تو کوئی چیز اللہ جیسی نہیں۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اللہ تعالی کا ہر کمال اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا، اونچی کہیے گا، نہیں، کسی کے قبضے میں نہیں ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کوئی ایک لمحہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نہیں تھا، نہیں سوچ سکتے کہ وہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، زمان سے، زمانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے۔ وہ کمزور نہیں، وہ مجبور نہیں، معاذ اللہ وہ معذور نہیں۔ یہ لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کی شان کتنی ہے، اس کی معرفت، اس کی پہچان کا حق ہم سے ادا ہو سکتا نہیں۔ وہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنی شان والا ہے، ہم پوری طرح اس کی شان کو سمجھتے نہیں۔ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، زمین و آسمان کاغذ بن جائیں، پھر بھی اس کی شان پوری لکھی جا سکتی نہیں۔ اس کے کلمے، اس کی شان بہت۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے، کوئی پیمائش ہو سکتی نہیں۔ جب کہہ دیا اس جیسا کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا، بات ختم۔ وہ معبود ہے، سمجھ میں آتا ہے، ہم سمجھا نہیں پاتے، لفظوں میں بیان نہیں کرتے۔ ہر چیز اس کا پتہ دے رہی ہے، ہر چیز میں اس کے جلوے ہیں، ہر چیز سے وہ ظاہر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، اس کو کوئی پابند کر سکتا نہیں۔ یہ ساری باتیں آپ نے سن لی۔ اب آئیں تعظیم پر۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے۔ جملہ میرا دھیان سے سنیے گا، ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ جب اتنی بات جان لی تو اب قرآن سے پوچھیں، قرآن حکم دیتا ہے تعظیم کا، نبی کی تعظیم کا، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا، تو ہر وہ تعظیم جو جائز ہے، ہر وہ تعظیم جو وہ کی جائے گی، جو جائز نہیں وہ نہیں کرے گا۔ اور اس کی میں مثال دے چکا، پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی کو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا روا تھا۔ قرآن میں ہے، حضرت آدم کو سجدہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، کوئی کرے گا گناہگار ہوگا، کیونکہ جائز نہیں۔ عبادت کی نیت سے کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے گا تو شرک ہوگا، تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے گا سجدہ تو حرام ہوگا۔ صحابہ نے نبی پاک کو دیکھا، یہ بھی دیکھا کہ درخت بھی، جانور بھی ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو صحابہ نے سجدے کی اجازت مانگی، نبی نے نہیں دی، صحابہ نے نبی کو سجدہ نہیں کیا۔
اب پتہ چل گیا کہ نبی پاک کو سجدہ کیا جا سکتا نہیں، ختم ہو گئی بات۔ لیکن ان کی تعظیم کا حکم دیا، ان کی تعظیم ایمان کی اصل ہے، جان ہے، وہ کی جائے گی، اور ہر وہ تعظیم جو جائز ہے وہ کریں گے۔ اب یہاں بھی وہ آپ کو کہیں گے تم کھڑے ہو کر ادب سے ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسا تعظیم سے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتے ہیں۔ وہ کہیں گے دیکھ لو، نماز میں تم ہاتھ باندھ کے عبادت کرتے ہو، سلام میں تم ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتے ہو، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ تو ان کو ہم بتائیں گے نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، نبی پر درود و سلام کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہم کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر تعظیم سے کرتے ہیں، اور یہ منع نہیں۔ اگر کھڑے ہونا اور ہاتھ باندھ کے پڑھنا منع ہے تو نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ نماز جنازہ کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے، اس میں سجدہ نہیں ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور سلام، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کہو گے؟ زمزم کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں، تعظیم ہے اس کی۔ حضرت سعد آئے، حضور نے لوگوں سے کہا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کسی کے لیے کھڑے ہونا تعظیم ہے، اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضور جب آتے تھے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک حضور پاک تشریف رکھتے صحابہ کھڑے رہتے۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم اس طرح کھڑے رہو، میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو نبی نے منع کر دیا، نبی نے کھڑے ہونے سے منع کر دیا، تم پھر بھی کھڑے ہوتے ہو۔ تو میں نے کہا کیا نبی نے حکم دیا تھا شرعی طور پر کہ میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو؟ طبعی طور پر، طبیعت کے لحاظ سے نبی کو عاجزی پسند تھی، نبی نے حکم دیا میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو یا کھڑے نہ رہا کرو۔ صحابہ پھر بھی کھڑے ہوتے تھے، کیوں کہ یہ شرعی حکم نہیں تھا۔ اور آپ سنتے ہیں حضرت سیدہ آتی تھی، نبی پاک کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت فاطمہ کے پاس نبی پاک جاتے تھے، وہ کھڑی ہو جاتی تھی، روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ سمجھنا ہوگا، اگر صرف اس نہیں پہ جاؤ گے کہ دیکھو نہیں نبی نے منع کر دیا، تو نبی نے پکے مکان بنانے سے بھی منع کیا تھا، مسجدوں کو سجانے سے بھی منع کیا تھا، پھر ان کا کیا کرو گے؟ تو سمجھنا ہوگا، اگر تمہیں ضد ہے، تم نبی کی تعظیم نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے سامنے پیش ہو کے پتہ چل جائے گا۔ ہم کرتے ہیں کیونکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور ہر وہ تعظیم کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ کرتے نہیں۔ یہ بات بھی آپ کو میں نے سمجھا دی مختصراً، میرا یہی موضوع ہوتا تو میں اس پر تفصیل سے گفتگو کرتا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا مالک کون ہے؟ اونچی اور اونچی کہیے، اللہ جل جلالہ۔ آپ اپنے آپ کو چیزوں کا مالک کہتے ہیں یا نہیں؟ یہ دکان فلاں کی ہے، یہ مکان فلاں کا ہے، یہ کار، یہ موٹر
آپ چیزوں کے مالک اپنے آپ کو بتاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو مالک آپ نے اللہ کو بھی کہا، مالک چیزوں کو بھی کہہ دیا، اب کیا حکم ہوگا؟ برابری ہو گئی؟ نہیں۔ ہمارا چیزوں کا مالک ہونا اور حال سے ہے، اللہ کا ساری کائنات کا مالک ہونا اس کی شان کے مطابق ہے، برابری نہیں ہے، مثلیت نہیں ہے۔ نبی پاک کو اللہ نے ہماری جانوں کا مالک بنا دیا، تو نبی مالک ہیں اللہ کے بنانے سے، اللہ کے خود سے نہیں، اللہ کے بنانے سے۔ اللہ مالک ہے خود سے، نبی کو شان دی اللہ نے، برابری نہیں، برابری نہیں۔ حالانکہ محبت کا قانون سمجھتے ہوں تو محبت میں تو میرا تیرا ہوتا ہی نہیں ہے، محب اور محبوب کے درمیان میرا تیرا، کہتا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ میں مالک کیوں کہوں گا؟ اس لیے کہ آپ مالک کے حبیب ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ میرا تیرا کی باتیں شریکوں میں ہوتی ہیں، محب اور محبوب میں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شان دینے والا اللہ۔ پانی ختم ہو جاتا ہے، صحابہ آتے ہیں نبی کے پاس، نبی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ نبی کو یہ کمال کس نے دیا ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود سے کرتے ہیں؟ ان کو شان کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو فرق سمجھ لو۔ یہ جو آج کے لوگ جو غلط باتیں کرتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں، خود وہی کر رہے ہوں گے، ہم کریں گے تو فتوے لگا دیں گے، تو ان کے فتوے لگانے سے ہم مشرک ہو سکتے؟ جب اللہ کے نزدیک ہم مومن ہیں تو ان کے لاکھ فتوے ہوں، ہم غلط ہو سکتے نہیں۔ ایک بات